انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ تقریباً تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا یہی حال ہے۔ ایک موجودہ زندگی جسے ہم سب دیکھ رہے ہیں، اور دوسری زندگی موت کے بعد کی زندگی ہے۔ لیکن ہماری زندگی کی ساری سٹرگل، ساری دوڑ دھوپ اسی زندگی کے لیے ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ رہی وہ زندگی تو اس کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ مرنے کے بعد مرنے والے کے عزیز اور دوست احباب اس کے بلند درجات کے لیے دعا گو ہوتے ہیں۔ باقی رہی اس مرنے والے کی اپنی سٹرگل، تو زندگی کے دوران تو صرف اس دنیا کے گرد ہی اسی دنیا کے گرد گھومتی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ محنت ایک شخص کرے اور اس کا فائدہ دوسرے شخص کو ہو، ہم جانتے ہیں۔ لیکن پہلا ظلم جو انسان نے کیا وہ یہ کہ دین کو اس نے مذہب بنا دیا، یعنی کہ پوجا پاٹ۔ مذہب پوجا پاٹ کو ہم مذہب کا نام دیتے ہیں، لیکن انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انبیاء علیہ السلام بھیجے، جو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، تو تمام دین ہی لے کر آئے تھے، خدا کا دین، یعنی خدا کا دیا ہوا راستہ جس کے مطابق زندگی انسان نے گزارنی ہے۔ اور قرآن پاک میں لکھ دیا ہے اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو وہ اس پر عمل کرے چاہے نہ کرے، لیکن رزلٹ ثم تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے۔ یعنی آپشن انسان کو دے دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تمہیں راستہ بتا دیا ہے۔ انسانوں کے سوا باقی جتنی کریشنز ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، جتنی مخلوق ہے، اتنی بڑی کائنات، وہ سب مجبور ہیں، جو خدا نے ان کو وحی کر دی وہ اس پر باؤنڈ ہیں، اس پر چل رہے ہیں، پوری اسٹرگل کر رہے ہیں۔ لیکن انسان واحد فرد ہے، دنیا میں واحد انسان ہے جو کہ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دونوں آپشن دیے ہیں، چاہے تو اما شاکر و اما کفورا، چاہے میری بات مانو چاہے مانو، لیکن رزلٹ پھر اس کے مطابق تمہیں ملے گا۔ رزلٹ نہیں چینج کر سکتا انسان، رزلٹ نہیں چینج کر سکتا۔ ہاں راستہ اپنی مرضی سے، وہ سلیکشن کا اس کو پورا آپشن ہے، لیکن جو رزلٹ ہے، اگر آپ پنڈی کی طرف جا رہے ہیں تو پھر آپ نے موٹر وے پر پنڈی کا راستہ پکڑنا ہے، لیکن آپ چل کراچی کی طرف پڑے اور کہہ رہے ہیں کہ میں پنڈی جا رہا ہوں، تو پھر آپ ساری عمر پنڈی نہیں پہنچ سکیں گے، راستہ جب تک نہ آپ چینج کریں۔ یعنی کہ دین جو ہے نا، دین ہے لائف سٹائل، اور زندگی کے تمام معاملات کا یہ احاطہ کرتا ہے۔ اب آئیے آپ کو سمجھ بات کہ زندگی دین، جبکہ مذہب لائف سٹائل نہیں ہے۔ مذہب صرف آپ نے جیسے 5 وقت جا کے مسجد میں نماز پڑھ لی، رمضان کا مہینہ آیا اس میں 30 یا 29 روزے رکھ لیے، حج کر آئے، یہ تو ہو گیا مذہب۔ اسی طرح ہندو ہوگا، کرسچن ہوگا، یہود، وہ اپنے اپنے حساب سے چل رہے ہیں، لیکن لائف سٹائل جو دین جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے وہ لائف سٹائل ہے، یعنی کہ اپنے آپ نے زندگی کے معاملات اس طرح طے کرنے ہیں، اس طرح حل کرنے ہیں جو اللہ رب العزت نے آپ کو بتایا ہے۔ اب اس میں کوئی باقیوں سے ہم جو انسان ہیں ان سے کیا شکایت کریں، جبکہ مسلمانوں کا حال یہ ہے جن کے لیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ سورہ 143 ہے، آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں قرآن پاک کے اندر 143 آیت سورہ بقرہ کی، جہاں سے دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے، ادھر یہ آیت موجود ہے۔ ترجمہ ویسے اس کے ساتھ لکھا ہوا، لیکن میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ اس میں ہے کہ اس طرح کہ ہم نے تمہیں ایک ایسی امت بنایا ہے جسے تمام دنیا میں بین الاقوامی پوزیشن حاصل ہو، یعنی کہ جو دنیا کے تمام اقوام سے یکساں فاصلے پر ہو، نہ تو وہ کسی قوم کی بیجا حمایت کرے اور نہ ہی اس سے کسی دوسری قوم کے لیے اس کے دل میں کوئی نفرت ہو، اور اس کا جو فریضہ ہے، یعنی اس کا مقصد اس کو لانچ کرنے کا اس امت وسطیٰ کو یہ ہے کہ تمام اقوام عالم کے اعمال کی نگران ہو، یعنی وہ یہ دیکھے کہ کوئی قوم یا کوئی شخص کسی دوسری قوم یا شخص کے اوپر ظلم تو نہیں کر رہا، یا کسی قوم کو کوئی پرابلمز ہیں تو ان کو سالو کرے، ظالم کو روکے، مظلوم کی حمایت کرے، اور ان کے اپنے اعمال کا محاسب و نگران ان کا رسول ہو، جسے اسے نظام خداوندی کی مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ یہ آپ خود اس سپارے میں دیکھ لیں، 143 سورہ بقرہ کی آیت ہے یہ۔ اب یہاں ہوا مسئلہ یہ ہے مسلمانوں کے ساتھ بھی اور باقی انسانوں کے ساتھ بھی کہ وہ عقل استعمال کرنے کی بجائے، عقل انسان کو اپیل کرتی ہے کہ آپ کے سراؤنڈنگ میں آپ کے بینیفٹس اپنے دیکھیں، نقصان دیکھیں، اور پھر اس حساب سے آپ چلیں۔ لیکن جب شخصیت پرستی ایک اور چیز ہے، شخصیت پرستی ہم کہتے ہیں کہ وہ کسی بھی یہ چاہے کسی بھی مذہبی شخصیت کی مذہبی شخصیت کی
کو کے فالوور بن جائیں یا کسی غیر مذہبی شخصیت کی، حتیٰ کہ والدین جس میں آباء و اجداد، خاندانی پس منظر کہ میرے خاندان والے اگر سنی ہیں تو میں سنی ہوں، اگر وہ شیعہ ہے تو میں شیعہ ہیں، اگر وہ کرسچین ہے میں کرسچین ہوں، جیوز، ہندو، مطلب سب جگہ پہ یہی چل رہا ہے کہ جو وہ اپنے ارد گرد ماحول دیکھتا ہے، اپنی سراؤنڈنگ دیکھتا ہے، اسی نہج پہ انسان چل پڑتا ہے۔ اب آپ یہاں ایک بات جان لیں کہ دوسری بات یہ جان لیں کہ قرآن پاک کے اندر جو مسلم کا لفظ آیا ہے نا، جب ہم مسلم کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں ہے ایز اے نیشن نہیں استعمال ہوا، مسلم کا لفظ استعمال ہوا ہے اس شخص کے لیے جو اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دے، یعنی خدا کے آگے سرنڈر کر دے اور دل کے پورے اپنے دل کے ساتھ خدا کے احکام کو فالو کرنے لگ جائے، اس شخص کو مسلم کہتے ہیں۔ جیسے قرآن پاک کے اندر ایک آیت ہے افنجعل المسلمین کالمجرمین، اب یہاں دیکھیں مجرمین اور مسلمین کہ ہم کیا مسلمان جو فرما بردار بندے ہیں میرے ان کو کیا ہم مجرموں کے برابر کر دیں دونوں کو؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مجرم اور جو فرما بردار بندے ہیں دونوں ایک ساتھ برابر ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب جو میں نے شخصیت پرستی کی بات کی ہے اس کے ضمن میں ایک آیت میں پیش کروں گا قرآن پاک کی، یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت 170۔ اس کا آپ خود بھی قرآن پاک کے اندر دیکھیں، قرآن پاک اگر آپ کے ہاتھ میں موجود ہے اس کو کھول لیں اور اس کے اندر دیکھیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام نازل کیے ہیں اس کی پیروی کرو، تو یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو یا راہ راست پر نہ ہو تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کرتے چلے جائیں گے؟ دیکھیں اس کے اندر پھر وہی آپ کی عقل کو اپیل کر رہی ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ آپ سوچو، غور کرو۔ یہ ہر شخص کے لیے ہے جو قرآن کو پڑھے اور پھر سوچے کہ آیا وہ خود کہاں کھڑا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں بچے کو جو شروع سے تربیت دی جاتی ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو ماں باپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، اور بچے بھی بڑے چلاک ہیں۔ وہ کرتے یہ ہیں کہ دنیا کی زندگی میں تو میجورٹی بچے بڑے ہو کر ماں باپ سے اختلاف کر جاتے ہیں اور وہ اپنے اپنے راستوں پر گامزن بھی ہو جاتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں اس طرح پکے ہو جاتے ہیں نا کہ وہ اس سے انحراف کو بہت بڑا جرم تصور کرتے ہیں۔ جو ان کے والدین ان کو پٹی پڑھا دی کہ مثلا جس گھرانے میں بچہ پیدا ہو گیا یا جس بندے کے ساتھ وہ اٹیچ ہو گیا وہ ادھر ہی چل پڑے گا، یعنی کہ وہ نظریہ جو ان کو ان کے والدین سے ملا ہے، بہت کم کیسز میں ایسے لوگ ہوں گے جو بڑے ہو کر خود اپنی عقل شعور کو استعمال کرتے ہیں اور پھر وہ خود فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے کون سا راستہ اپنانا ہے، کیونکہ وہ بھی دین نہیں، اس کو دین ایز اے دین ٹریٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے، وہ اس کو ایز اے مذہب لے رہے ہوتے ہیں، اور مذہب سے ان کی جو مذہب کے متعلق ان کا جو خیال ہوتا ہے کہ یہ یا تو مسجد کی یا مندر کی یا چرچ کی چار دیواری کے اندر ہے، باقی اس کا ہماری پریکٹیکل لائف کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ اب مذہب کے مسائل پھر اسی طرح انسان اندھیروں کے اندر گم رہتا ہے، ساری زندگی وہ ان اندھیرے راستوں پر سفر کرتا رہتا ہے جس کا کہ آخر میں نتیجہ پھر صاف ظاہر جو نکلے گا۔ لیکن اگر ہم پھر یہاں پہ میں قرآن پاک کی طرف آپ کو لے کر آؤں گا، قرآن پاک کی اندر آیت ہے 179 سورہ اعراف کی آیت ہے، اس پہ آپ اگر غور کریں تو آپ کو اس میں بھی روشنی کا مینار نظر آئے گا۔ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ البتہ ہم نے پیدا کیا ہے جہنم کے لیے بہت سے جنوں اور انسانوں کو، ان کے دل ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتے۔ دیکھیں اب یہاں یفقہون پھر اپیل کیا جا رہا ہے، دل ہیں یعنی سوچنے سمجھنے کی بات کی جا رہی ہے، وہ سوچنے سمجھنے سے کام ہی لیتے، ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ آنکھوں کو استعمال نہیں کرتے، نہیں دیکھتے، وہ ان کے پاس کان ہیں لیکن نہیں سنتے، یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بدتر، بلکہ یہی غافل ہیں، یہی لوگ غافل ہیں۔
اب یہاں دیکھیں اگر عام بندے کو آپ جانور کہیں یا قرآن پاک کے اندر کلیئر کہا جا رہا ہے کہ جو شخص عقل کو استعمال نہیں کرتا، جو شخص آنکھوں کو استعمال نہیں کرتا، کانوں کو استعمال، اس کو جانور، بلکہ اس سے بھی بدتر کہا جا رہا ہے۔ اب آپ اس پر سوچیں کہ کیا ہم اپنی زندگی کو ایک غلط ٹریک پر لے کر نہیں جا رہے ہیں؟ اللہ حافظ، پھر ملیں گے۔